لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وہذا شہر نظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور وہو شہر الذی فرضت صیامہ علینا وہو شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ایام جن کا ہم استقبال کر رہے ہیں، یہ ایام اس ماہ مبارک کے ایام ہیں کہ جس میں بندہ اپنے معبود کی خدمت میں رہتا ہے اور اپنے معبود کی مہمانی میں ہے۔ یہ درس قرآن جو آپ کے سامنے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کے ہر لفظ کو غور سے سنیں اور جو آداب قرآن بتائے جائیں گے اور جو قرآن کی فضیلت اس ماہ رمضان میں آپ سے بتاؤں گا، ایک ایک موضوع پر ہم جو کچھ بھی آپ سے گفتگو کریں گے تو اس کے حوالے موجود ہیں، کتبہائے اسلامی سے میں پیش کروں گا۔ بہرحال یہ رمضان، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ دیکھو، ماہ رجب کا مہینہ یہ علی کا مہینہ، علی ابن ابی طالب کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کا مہینہ معصوم نے فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ مجھ سے منسوب ہے، اور ماہ رمضان یہ وہ پروردگار عالم کا مہینہ ہے، مخصوص مہینہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے معبود کا مہمان رہتا ہے، جس مہینے میں شیاطین کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈال دیتا ہے خداوند عالم، تاکہ میرے نیک بندوں کو کوئی بہکا نہ سکے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیطان قائد ہو جاتا ہے، چونکہ ہم اللہ کی مہمانی میں داخل ہونے والے ہیں اور تقریباً داخل ہو چکے ہیں، تو اس مہینے کی عظمت کو ہم پہچانیں کہ اس مہینے کی کیا عظمت ہے، اس میں کون کون سے فرائض ہمارے اوپر لازمی قرار دیے گئے ہیں، ہمیں کن کن چیزوں کی ہدایات دی گئی ہے، کس چیز کے لیے ہم کو ترغیب دی گئی ہے۔ اسی میں سے ایک عظیم عمل جو ہے اس مہینے میں تلاوت قرآن پاک ہے، جو کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک دم سے خداوند عالم نے نازل کر دی، بلکہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ آیات
یعنی اس مہینے سے شروعات ہوئی۔ بہرکیف اس کتاب اس مہینے میں، خاص طور اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے اس مہینے میں اس کتاب کی تلاوت کا ثواب 10 گنا بلکہ 100 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے اس مہینے میں کہا گیا ہے کہ عام دنوں میں ایک آیت کا ثواب جو ملتا ہے وہ ایک آیتی کا ہوتا ہے، جتنا خداوند عالم نے معین کر رکھا ہے۔ ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھنے کے لیے، ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے سورے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک سورہ پڑھنے کا ثواب پورے قرآن، ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی کہ ختم قرآن کا ثواب کیا ہے، اللہ کے کلام کے جب شروعات کریں تو کیا کہیں، یہ آداب قرآن انشاءاللہ آپ سے اس پہ گفتگو ہوگی۔ ماہ رمضان کے روزے دراصل ایک عظیم نعمت ہے جس پہ ہمیں شکر خداوندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کی شکل میں ہمارے لیے الہی احکام نازل ہوئے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہماری ہدایت کا مرکز ہے۔ یہ متقیوں کے لیے ہے، فاسقوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ وہ بے مثال کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی تلاوت سے ہمارے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سے ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اب اگر کوئی پڑھتے پڑھتے اندھا ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ قرآن پڑھ نہیں رہا ہے بلکہ اس کا مضحکہ اڑا رہا ہے۔ آیات قرآنی کو غلط پڑھنا، اپنی صلاحیتوں کو اپنے کو زیادہ قابل سمجھ کے آیات قرآنی کا غلط پڑھنا انسان کو اندھا تو بنا سکتا ہے، لیکن اور نہ ہی دنیا میں اسے عزت مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اسے عزت مل سکتی ہے۔ رمضان کے روزے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے، جس سے ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ زمانے قدیم سے آج تک کے جو ہے وہ قرآن مجید پر حملے ہوتے رہے، لیکن چونکہ یہ خداوند عالم کا یہ کلام ہے کہ دیکھو یہ میری کتاب ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ کئی شیاطین آئے، کئی ملائین آئے، متعدد فرعون ایسے آئے کہ جو قرآن پر حملہ کرنے کی انہوں نے کوشش بہت زیادہ کی، لیکن وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ ابھی ایک شخص ایسا آیا کہ جس نے جو ہے قرآن کی 26 آیتوں میں نقص جو ہے معاذ اللہ
نقص بتایا. کیا ملا اس کے عوض میں اس کو؟ کہ جن کی خوشی کے لیے اپنا دین چھوڑا، اپنا مذہب چھوڑا، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کیا، نہ وہ خوش ہوئے اور نہ اللہ خوش ہوا، بلکہ اس کے بدلے میں قید ملی، ظلم ملا. لہذا اگر کوئی قرآن مجید کے مقابلے میں آئے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو چور چور ہونا ہی ہونا ہے، چاہے وہ آج کا تیاگی ہو، چاہے وہ کل کا فرعون ہو، شداد ہو، نمرود ہو، یزید ہو، جو بھی آئے گا تو اس کو چور چور ہونا ہی ہونا ہے. بہرحال یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو پروردگار نے عظمت والا، رحمتوں والا بتایا ہے، جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اب یہ مہینہ کیسے ہمارے لیے رحمت ثابت ہوگا، کیسے ہمارے لیے جو ہے عظمت والا مہینہ ثابت ہوگا؟ تو یہ جب ہم تلاوت قرآن مجید کریں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اس کے اوپر تدبر کریں گے، تبھی ہمارے لیے یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا ثابت ہو سکتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں اعلان ہوا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس طرح پہلے والے لوگوں پر روزے واجب قرار دیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض ہیں. اب جو عاقل و بالغ جو بھی شخص ہے، اس کے اوپر ماہ رمضان میں روزے فرض ہیں. بہت سے لوگ یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ میرا کام بہت ہے، بہت سے لوگ یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ جو ہے کہ چونکہ ہمیں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. تو دیکھیے، بہانہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے اور ہم بنا رہے ہیں بہانہ، تو ہم انسان کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، انسان کو تو ہم ورغلا سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے بہانہ کریں کہ پروردگار عالم کے سامنے ہمارا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے. ہماری شہرک سے اتنا قریب ہے وہ کہ ہماری ایک ایک حرکت کو وہ جانتا ہے. لہذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں آدمی کو ہم بہانہ بتا دیں گے، ہم فلاں آدمی کو بتا دیں گے جب فلاں آدمی پوچھے گا. لہذا اس مہینے میں ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ ہم اللہ سے رابطہ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کو ہم ہدف بنا لیں. اس مہینے میں تو بہت ہی زیادہ عظمت ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، عام دنوں میں بھی. تو نہ ہمیں دنیا میں ذلت ہوگی، نہ ہمیں آخرت میں ذلت ہوگی. ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسان کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر یہ کتاب رکھ دیتی ہے. آپ سمجھتے ہیں
کہ حق و باطل کا معرکہ کتنا بھیانک معرکہ ہے. ولو حق بات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ الحق مر، حق جو ہے، حق بات جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے. تو آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں کہ جو حق بولنے والا ہے تو اس کے مخالفین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہی شخص ہے کہ جو حق بولتا ہے، غیبت سے پرہیز کرتا ہے، عبادات الہیہ میں آگے رہتا ہے، قرآن کی تلاوت میں آگے رہتا ہے. غیبت کے اوپر میں آپ سے کسی درس میں گفتگو کر چکا ہوں کہ غیبت وہ چیز ہے کہ جو آج ہم بالکل اس گناہ سے اس گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں کہ صاحب جہاں انسان گیا اور اس کی برائی شروع کر دی، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنے کا گناہ زنا کرنے کے گناہ سے بھی زیادہ ہے. آگے ہم کو قول ملتا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اس سے برکتیں بھی ہمارے گھر کی اڑ جاتی ہیں. اور جو انسان غیبت کرتا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے، تو جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی ساری برائیاں غیبت کرنے والے کی طرف آ جاتی ہیں، اور غیبت کرنے والے کی ساری اچھائیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے پرلے میں اس کے حوالے ہو جاتی ہیں. لہذا ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، بجائے یہ کہ رمضان مبارک کہ جس میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے، جو آپ سو رہے ہیں، بلکہ جو سونے کے نزدیک سانس انسان جو لیتا ہے یہ بھی تسبیح خداوند عالم کا ثواب اس پہ ملتا ہے. یہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب اگر ہم کو رحمتوں کو بھگانا ہے، اپنے سے دور کرنا ہے، تو ہم اس مہینے کی عظمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم جو جی چاہیں وہ کریں دنیا میں. دیکھیے خداوند عالم نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے، قرآن مجید بھیج دی ہے کہ دیکھو اس سے حاصل کرو، اور 1,24,000 انبیاء بھیجے ہماری ہدایت کے لیے. اور ہر نبی نے اور ہم اس کے بعد میں ائمہ نے ہمارے ہدایت کی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ راستہ بہتر ہے اور یہ راستہ بہتر نہیں ہے. اب یہ ہماری چوائس ہے، یہ ہماری پسند ہے کہ ہم دنیا میں چاہے جس راستے پر چلیں. بہرحال ایک دن مرنا ہے اور مر کے ہمیں جانا ہے، اور جب ہم جائیں گے تو بارگاہ الہیہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے ہم یہ جو ہماری چند روزہ زندگی ہے اس ابدی زندگی کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہے. قرآن کریم اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، چونکہ عام دنوں میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب رمضان میں ایک سورے کے ثواب کے مانند ہے. اب آئیے معصوم کی حدیث سے ہم حوالہ آپ کو دے دیں.
اس لیے کہ جو ہے کہ قرآن قانون الہیہ کا نام ہے، اور اس کی تفسیر بن کر ائمہ اطہار آئے، نہ انبیاء آئے، نبیوں نے ہمیں جگہ جگہ پر ہدایت دی۔ اب وہی ہے کہ جو ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اپنے کو کہہ رہے ہیں تو ہم کو رسول اسلام کی ہدایات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، کہ جس نے رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کی، اس کا نام غافلین جو خدا سے بے بہرا رہتے ہیں میں نہیں لکھا جائے گا۔ دوسری چیز کیا بتائی ہے؟ وَمَنْ قَرَأَ 50 آیَةً كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَقَرَأَ 100 آیَةً كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَرَأَ 100 آیَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِينَ وَمَنْ قَرَأَ 300 آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَائِزِينَ وَمَنْ قَرَأَ 500 آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُجْتَہِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ 1000 آیَةً كُتِبَ لَهُ قِطَارٌ مِّن طَبَرٍ۔ پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ جو شخص رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین، جو یاد خدا سے بے بہرا رہتے ہیں، میں درج کیا جائے گا۔ اور جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرین، جو خدا کو یاد کرتے ہیں اور حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، ان میں جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ ظاہر ہے، اور جس نے 500 آیتیں پڑھیں تو اس کا نام مجتہدین میں، اور جس نے 1000 آیتیں پڑھی تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے ثواب میں یعنی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کے الگ الگ مراتب ہیں، اور ظاہر سا یہ تو عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، اور رمضان مبارک میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ 1 آیت کے پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے مثلا رمضان مبارک میں 30 قرآن مجید پڑھے، ہر روز ایک قرآن ختم قرآن کیا، تو اس کی عظمت، اس کا مقام ظاہر ہے کہ وہ قانون الہیہ پر وہ گامزن ہے، قانون الہیہ کو پڑھ رہا ہے، تو اس کی عظمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ زیر زبر اور پیش کا جو ہے کوئی فرق کر سکیں۔ اسی لیے میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ قرآن اپنے بچوں کو جب قرآن پڑھائیں تو سب سے پہلے استاد کو دیکھیں کہ استاد کو بھی آخر قرآن پڑھنا آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ روایت ہو چکی ہے کہ جو قرآن پڑھانے آتا ہے تو ایک تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہ جو پڑھانے آ رہا ہے اس کے پاس یعنی جب کوئی قرآن پڑھانے آتا ہے تو اس کے لیے معذرت خواہی جو ہے وہ پڑھنے والا
زیادہ کرنے لگتا ہے۔ کیا کہ صاحب یعنی جو بالکل کم اس کا جو ہے ہدیہ ہوتا ہے اس کے لیے خواہش کر دیتے ہیں، بڑے غریب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیکھا جائے تو ایک ایک سبجیکٹ کے لیے 2,000 3,000 5,000 روپے دے دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے والے کو جو اللہ کا قانون پڑھا رہا ہے، جو اللہ کا قانون سکھا رہا ہے، جس سے ہماری آخرت بننا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس 500 روپے نکلنا مہینے میں مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 500 روپے، جیسے ہمارے ہاں مثال ہوتی ہے کہ جیسا ہم میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، اور جب ہم یعنی شربت گھولنا چاہتے ہیں جس میں ہم بجائے شکر کے ہم نمک ڈال دیں گے تو وہ نمکین ہوگا۔ لہذا ہم اپنے بچوں کی تعلیم قرآن کے لیے اچھا ٹیچر رکھیں، اس کا خیال رکھیں کہ جو ہے کہ یہ جو آمد و رفت کر رہا ہے تو اس کا معاوضہ، اس کا ہدیہ ہم ایسا دیں کہ جو ہے کہ اس کو کم از کم اس کا دل کچھ اطمینان میں ہو سکے۔ اس لیے قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کرا دی، یعنی قرآن کو جو ہے تعلیم بہتر طریقے سے کرائی، تو یہ بچہ آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھنے کے بعد خدا نخواستہ جب ہم اور آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو اسی انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا کہ جس کا ثواب ہمیں ثواب جاریہ کی شکل میں ملے گا۔ اب آئیے مختصر سا ایک جو ہے واقعہ میں آپ کو اسی درمیان، چونکہ زیادہ وقت نہیں رہتا ہے اور کہ اس میں تفصیل بیان کی جا سکے، واقعہ ملتا ہے مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ جب لوگ اسے قبرستان لے جاتے ہیں اور قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد میں 10 منزلیں ہوتی ہیں، اور اس میں منزل کے حساب سے ہمیں جو ہے جس طرح ہم نے دنیا میں کارنامے انجام دیے ہیں اسی طریقے سے وہ منزلیں ہم کو ہمارے راستے کو آسان بنا دیتی ہیں، اور جتنے ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ منزلیں اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے سخت ہو جاتی ہیں۔ یہ میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے نیک اور بد جو ہے ہمارے ساتھ میں دنیا میں جو ہے ہمارے جسے ہم کہتے ہیں کہ کندھوں پر رہتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ میں آخرت کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ میں رہتا ہے۔ اور جب ہمارے اوپر کوئی عذاب ہوتا ہے تو بہرحال نیک والا ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب ہمارے اوپر کوئی انعام ہوتا ہے تو نیک والا نزدیک آ جاتا ہے۔ بہرحال 10 منزلوں میں جو ہے وہ منزل اسی طریقے سے گزرنا ہوتی ہے۔ وہ اعمال کی بنیاد کے اوپر ہم کو ہمارے وہ 10 منزلیں ہمارے لیے آسان ہوں گی یا تکلیف دہ ہوں گی، وہ خداوند عالم کے نزدیک جو ہے اگر ہم نے اپنی گناہوں کی مغفرت کر لی ہے، اور اگر اس کا ذریعہ ہمارے بچے بنے ہوئے ہیں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، تربیت دے رہے ہیں، اور ان کو اگر صحیح قرآن ہم پڑھائیں گے تبھی جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد وہ ہماری نجات کا سہارا بنے گا۔ تو ایک یعنی جو ہے وہ ایک منزل ایک شخص کو گزرنا تھی، جو ہے دلدل سے گزرنا تھی، اور اس کے لیے جو ہے وہ گھبرا رہا تھا، وہ پریشان تھا، تو اس نے اپنے محسن سے کہا کہ جو ہے کہ محسن یہ بتاؤ کہ ہمارے لیے یہ منزل آسان کیسے ہوگی؟ تو شب جمعہ میں جو ہے اس نے کہا کہ جو ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ۔ کہا کہ گھر سے کیا ملے گا؟ کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولادیں تم کو کچھ دے دیں۔ کہا کہ بھائی جو ہے وہ ہماری اولادیں سب ہم سے غافل ہو چکی ہیں، اور 40واں ہو چکا ہے، اور 30 ہو چکا ہے، اور سب دنیا بھر کی علامات اس نے بتانا شروع کر دیں۔ ایک دفعہ کہا کہ نہیں، چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ منزل تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اب وہ شکل جو ہے، دیکھیے یہ یاد رہے کہ ہر شب جمعہ یعنی ہمارا مرنے والا ہمارے گھر ضرور آتا ہے۔ اب وہ گیا، جانے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ گیا، دیکھا کہ جو ہے کہ اس کا پوتا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے،
جو مقلب القرآن جو ہے جو سورہ کہا گیا ہے۔ بہرحال جو ہے وہ اس نے جو ہے پوتے نے سورہ کی تلاوت کی اور اپنے دادا کے نام ہی ارسال کر دیا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ واپس ہوتا ہے تو دیکھا کہ جو راستہ دلدل سے گزرنے والا ہوتا ہے اس راستے کو لیے گزرنے کے لیے اس کے لیے بہترین گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ اپنے محسن سے پوچھا کہ جو ہے کہ میرے محسن یہ بتاؤ کہ آخر جو ہے جو راستہ ہمیں اپنے پیروں سے گزرنا تھا، جس کے لیے میں گھبرا رہا تھا، جس کے لیے میں پریشان تھا، وہ راستہ جو ہے اب ہمیں گھوڑے سے گزرنا ہے، اس کا یعنی یہ کس بات کا ہم کو انعام ملا ہے؟ تو محسن نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے اعمال کی بنا پر نہیں ملا ہے، بلکہ تم نے جو اولاد پالی تھی اور اس کا بیٹا تمہارا پوتا جب تم گئے تھے گھر اپنے تو دیکھا کہ کیا کر رہا تھا، کہا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کہا وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اور اس نے تیرے جو ہے حوالے کر دیا اس کا ثواب، تجھ کو ارسال کر دیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت ہم اپنے بچوں کو ضرور کرائیں، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو ہے جو ٹیچر ہم رکھ رہے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ اس کو خود نہ آتا ہو قرآن جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، کہ معلوم ہوا کہ جو ہے کہ اس نے پیسہ بھی لیا اور اس نے بجائے قرآن مجید کے پڑھنے کے ثواب کے بجائے جو ہے وہ جو پڑھ رہا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جو ہم قرآن کریم میں ہم تبدیلی کریں گے، اس کے الفاظ میں تبدیلی کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عربی وہ زبان ہے کہ جو ہے کہ خالی زیر اور زبر اور پیش میں اگر جو ہے تفریق ہو گئی تو لفظ بدل جاتا ہے۔ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ وہی مثال کے طور پر جو ہے میں نے ذہبتہ کہا تو یہ زبر لگا دیا تو آپ کے لیے ہو گیا ذہبتو، میں نے پیش لگا دیا تو یہ ہمارے لیے ہو گیا ذہبتی، تو میں نے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے یہ منصوب مؤنث کے لیے کر دیا۔ تو بہرحال قرآن مجید کو اپنا سرنامہ بنائیں اور ماہ رمضان میں خاص طور سے ہم اس کو اس طریقے سے اس کی تلاوت کریں کہ جو ہے کہ جب ہم رمضان سے باہر نکلیں تو ہمارے گناہ، ہماری بدکاریاں، ہماری بدعمالیاں سب ختم ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔